المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے۔ آج جو ایمان کا شعبہ بیان کیا جائے گا اس کا عنوان ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے اور دو راستے بتلائے۔ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بتلایا، وہ دو راستے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا کفور ناشکرہ بن جائے۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں۔ یہی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اسی لیے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت شیطان نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں انسانوں کو بہکانے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، انسانوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے بہکاؤں گا، انسانوں کو چاروں طرف سے میں بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو دیکھو شیطان جو ہے انسان کو ہمیشہ شکر سے روکتا ہے۔ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں چاروں طرف بیٹھوں گا، انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور انسانوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یعنی شیطان شکر نہیں کرنے دیتا کیونکہ شیطان خود ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ تو خیر اس سے معلوم ہوا کہ شکر کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو شکر کے لیے ہی پیدا کیا، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا، اکثروں کو ناشکری پر لگا دوں گا۔ اس لیے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے شکایت بھی کی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کنود بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ کنود کی بہت ساری تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں، بہت سارے اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں،
لیکن ایک مطلب جو ہے کسی مفسر نے بہت اچھا بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ کنود اس کو کہتے ہیں جو الذی یعد المصائب وینسی النعم، کنود وہ ہے جو مصیبتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے، جو مصیبتوں کو گنتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت بھیج دی، مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، ان چیزوں کو وہ گنتا ہے، یاد رکھتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے، یہ ہے کنود، ناشکرا۔ آج کل ہم دیکھیں یہی حال ہے، اکثر ہم جو نہیں ملا اس کی طرف نظر کرتے ہیں، جو نہیں ملا اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور جو ملا ہے اس کی طرف توجہ نہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے پریشان ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو کنود اس کو کہتے ہیں کہ وہ مصیبتوں کو تو یاد رکھتا ہے، جو نہیں ملا اس کو گنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اور وینسی النعم، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ایک جہان ہے، کروڑوں نعمتیں ہر وقت ہر انسان پر برستی ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی رہتی ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ کھڑے ہونا نعمت ہے، انسان آسانی سے کھڑے ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ فالج ہو جائے، خدا نہ خواستہ جسم پیروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھڑا ہونا بھی کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہوتا ہے کتنے سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہوتے تھے، چلتے تھے، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جیسے ہی اس سے محروم ہو گئے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیٹھنا نعمت ہے، کتنے لوگ بیٹھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ لیٹنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ وہ لیٹے رہتے۔ پھر نیند کا آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنے لوگ نیند سے محروم ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ ایسی کتنی ساری نعمتیں ہیں، لیٹ کر سونا نعمت ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صرف آنکھ بند کر کے 5 منٹ دیکھیں، 5 منٹ آنکھ بند رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، پورا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، آنکھ بند کر لیے تو پورا اندھیرا ہو جائے گا، تو پھر محسوس ہوگا کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھیرے میں کیا حال ہو جاتا، اندھیرے میں ہمارا کتنا برا حال ہو جاتا۔ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، دل ہمارا دھڑک رہا ہے، گردے صحیح ہیں اور خون کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ جن لوگوں کو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ، جن کے گردے فیل ہو گئے، کڈنیاں فیل ہو گئی تو ان کو خون ڈائلیسس کراتے ہیں ہم لوگ، تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ کرنے کے ان کو ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ ڈائلیسس کراتے ہیں، خون ان کا فلٹر کراتے ہیں گردے اور کڈنیاں فیل ہونے کی وجہ سے، تو ہفتے میں وہ عمل ان کا 1-2 مرتبہ کرنا پڑتا ہے اور اس پر ہزاروں روپیہ خرچ آ جاتا ہے اور 4-6 گھنٹے وقت بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کے گردے صحیح ہے، جس شخص کے گردے، جیسے ہم ہیں الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، ہمارے گردے صحیح ہیں، تو دن میں یہ عمل ہمارے روزانہ 36 مرتبہ ہمارا ڈائلیسس دل کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور الحمدللہ 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں آ رہا ہے خرچہ، جس کے گردے صحیح ہے 36 مرتبہ یہ ڈائلیسس ہو رہا ہے اندر، 36 مرتبہ یہ عمل بدن کر رہا ہے، گردے کر رہے ہیں 36 مرتبہ، کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں، وہ ڈائلیسس چل رہا ہے ہمارا اندر
اور ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ساری چیزیں اپنے وقت پر ہو رہی ہیں، ورنہ جن کے گردے فیل اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو ہر مصیبت سے بچائے، ہر نعمت میں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے ہر نعمت میں عافیت مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ جتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے اس میں ہمیں عافیت عطا فرما، یعنی یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے ہمارے اوپر۔ عافیت کہتے ہیں کہ اے اللہ دین اور دنیا دونوں میں ہمیں عافیت دے، دین اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ موت تک ہمارے اوپر باقی رہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے، روزانہ مانگنا چاہیے عافیت۔ تو جن کے گردے صحیح ہیں ان کو 36 مرتبہ یہ عمل ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پریشانی، نہ پیسہ لگ رہا ہے، نہ وقت، نہ ان کو ایک جگہ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ جن کا ڈائلیسس ہوتا ہے ان کو دواخانے میں ایک ہی جگہ 4-6 گھنٹے بیٹھے رہو، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اور پھر ان کی زندگی بہت محدود ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگی ڈائلیسس پر آ گئی وہ 2-4 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے گردے صحیح ہیں، اور یہ خون ہمارا برابر فلٹر کر رہے ہیں، برابر پورے بدن میں چل رہا ہے۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ صرف آنکھ کا جھپکنا اللہ تعالیٰ کی نعمت، آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے اوپر، وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خود بخود کھلتا ہے، خود بخود بند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا مضبوط ہے، سبحان اللہ، کہ لاکھوں مرتبہ ہم آج تک 10 سال میں، 20 سال میں، کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، اس نے لاکھوں مرتبہ آنکھیں بند کی ہوگی، چالو کی ہوگی، لیکن وہ نظام الحمدللہ خراب نہیں ہوتا۔ ہم جو گاڑی لے کر آتے ہیں ریموٹ کنٹرول کی گھر میں بچوں کے لیے، وہ 10-20 مرتبہ اس کا بٹن دباؤ تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ انسان جو چیزیں بناتا ہے تھوڑے دن تک وہ کام کرتی ہیں، اس کے بٹن کام کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے، اس کے بٹن خراب ہو جاتے ہیں، اس کی چارجنگ اتر جاتی ہے، کسی کے شیل ختم ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہے، اندر کی کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے بدن میں کتنا بہترین، سبحان اللہ، کتنا بہترین نظام بنایا ہے، یہ خود کار ہے، خود بخود چلتا رہتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ چیزیں اکثر خراب نہیں ہوتی، اور جو شکر کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کی خراب بھی نہیں ہوگی۔ تو خود بخود آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نہ اندر کوئی وائرنگ نظر آتی ہے، نہ شل ہے، نہ بیٹری کا انتظام ہے، نہ کچھ اندر مشینری ہے کہ وہ فیل ہو گئی، بار بار اس کو ریپیئرنگ کرنا پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، خود بخود آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ لاکھوں مرتبہ آپ دن میں کر لیں، کبھی اس میں فالٹ نہیں ہوگا۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، زبان بول رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پکڑ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، پیر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کو انسان محسوس کرے، سوچے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے صبح اور شام۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا۔ اگر ہم خود سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں اور 24 گھنٹے کے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں ہم الحمدللہ کہتے رہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کے شکر کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، ایسے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے ہے کہ صبح اور شام بس ایک دعا پڑھ لو، صبح اور شام 1 منٹ بھی، آدھے منٹ میں آپ ہر نعمت کا حق ادا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا بتا دی ہے کہ صبح اور شام جو پڑھ لے گا گویا اس نے ہر نعمت کا حق ادا کر دیا، پورے شکر کا حق ادا ہو گیا اس سے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ دعا جو مسلمان صبح اور شام پڑھ لے اس نے گویا اللہ کی نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر دیا۔ کتنی بہت، ایک آدھا منٹ لگے گا یا 1 منٹ، بس اس میں پوری زندگی کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایمان کا ایک شعبہ ہے شکر کرنا، اللہ کا شکر۔ انسان نعمتوں کو سوچے، شکر کی قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے
ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों को बयान करो, ये एक अल्लाह का शुक्र है। ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें और लोगों के सामने बयान करें, लोगों को बताएं कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है। ये शुक्र का एक तरीक़ा, सबसे पहला तरीक़ा, ज़ुबान से इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे, सुबह शाम शुक्र की दुआ भी पढ़े, हर काम करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो एक तो ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की नेमतों को बयान करे, पहला तरीक़ा ये, पहली शुक्र की किस्म ये। शुक्र की दूसरी किस्म है दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्या मतलब? दिल से हर नेमत को ये समझना कि ये अल्लाह ने मुझे दी है, ये एक शुक्र है। किसी नेमत की निस्बत अपनी तरफ या किसी और मखलूक की तरफ न करना कि फ़लाँ ने मुझे ये दिया है, फ़लाँ पीर ने ये दे दिया और फ़लाँ फ़कीर ने ये दे दिया। हर नेमत की निस्बत किसकी तरफ करना है? अल्लाह की तरफ। ये दिल का शुक्र है कि इंसान ये समझे कि हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है, हर नेमत अल्लाह ने दी है। जो अल्लाह के नाफरमान बंदे गुज़रे हैं दुनिया में, काफिर गुज़रे हैं, उन लोगों की आदत होती है कि वो नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते, वो नेमत को अपना हक़ समझते हैं, नेमत को अपना कमाल समझते हैं। जैसे फिर क़ारून के बारे में, क़ारून को अल्लाह ताला ने इतना माल दिया कि उसका जो ख़ज़ाना था वो कहीं कहीं ऊँटों पर उसकी चाबियाँ जाती थी और बड़ी जमात मिलकर सिर्फ़ चाबियाँ उठाती थी। लतनू बिलउस्बति उलिल कुव्वा, खाली चाबियाँ उठाने के लिए कहीं कहीं नौकर लगते, नौकरों की एक जमात थी जो सिर्फ़ ख़ज़ानों की चाबियाँ। अब अंदाज़ा लगाएं, चाबी, एक चाबी खोलो तो एक कमरे में कितनी चीज़ें होगी। तो चाबियों के लिए इतने आदमी लगे हुए थे उसके पास, तो कितना माल होगा उसके पास। चाबियाँ उठाने के लिए पूरी एक जमात चाहिए, नौकरों की एक जमात उसकी चाबियाँ उठाती थी। तो कितना अल्लाह ताला ने उसको माल अता फरमाया, कितनी नेमतें दी। लेकिन उसने क्या कहा? क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, उसने कहा कि मुझे ये जो माल मिला है मेरे इल्म की वजह से मिला है। नऊज़ बिल्लाह। देखिए, ये नाशुक्रे लोग हैं, ये काफिर हैं, अल्लाह के नाशुक्रे बंदे हैं कि वो नेमत को अल्लाह की तरफ से नहीं समझ रहे हैं, वो नेमत को अपना कमाल समझ रहे हैं, अपने इल्म की वजह से, अपने अक़ल की वजह से, अपने हुनर की वजह से, अपने फ़न की वजह से। तो जो लोग नेमतों को और जो चीज़ें अपने पास हैं उनको अपना कमाल समझें, अपने इल्म का, अपने हुनर का, अपने दिमाग का, अपने अक़ल का कमाल समझें, तो ये नाशुक्रे हैं। हर नेमत मुसलमान को चाहिए, हर नेमत को वो अल्लाह की तरफ से समझे, ये दिल का शुक्र है। हर नेमत को अल्लाह की तरफ से समझे, ये नेमत मुझे ख़ुद से नहीं मिली, मुझे अपने कमाल और अपने हुनर की वजह से नहीं मिली, बस अल्लाह के फ़ज़ल से मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से मिली। क़ारून ने कहा कि मुझे जो इतना ख़ज़ाना मिला है ये मेरे इल्म की वजह से मिला है। इसी तरीके से और अल्लाह ताला ने काफिरों का हाल बयान किया कि जब इनको कोई नेमत मिलती है तो वो उस नेमत को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, उस नेमत को अपनी तरफ, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, कि वो कहते हैं कि ये हमारे इल्म की वजह से, हमारे हुनर की वजह से, हमारे अक़ल की वजह से मिला है। तो इसलिए हम ये ना करें, बल्कि हम हर नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करें। ये शुक्र का दूसरा दर्जा, दूसरी किस्म है कि दिल से इंसान हर नेमत को अल्लाह की अता समझे, अल्लाह की देन समझे, अल्लाह का फ़ज़ल समझे और नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करे। और तीसरी किस्म है शुक्र की कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी है उसको अल्लाह की मर्ज़ी पर लगाए। अल्लाह ने जहाँ लगाने का हुक्म दिया है वहाँ लगाए, अल्लाह ने जहाँ ख़र्च करने का हुक्म दिया है वहाँ, जो नेमत को अल्लाह ने जिस जगह लगाने का हुक्म दिया है या जो अल्लाह के दीन की पसंदीदा काम है उनमें अल्लाह की नेमतों को लगाए। ये तीन शुक्र की किस्में हैं। एक तो ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, ज़ुबान से अल्लाह की नेमतों को बयान करना। दूसरे, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना, दिल से ये समझे कि हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है, हर नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करे। और तीसरे, बदन से अमली शुक्र,
کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائے، اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ان کو صحیح جگہ لگائے جہاں اللہ تعالیٰ، جہاں لگانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اپنی طاقت کو بیکار چیزوں میں اور گناہوں میں اور عیاشیوں میں اور اپنے نفس کے مزوں میں، ان میں ضائع نہ کرے۔ طاقت اللہ کی نعمت ہے تو اس کو اللہ کو راضی کرنے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، تلاوت کرے، لمبے لمبے سجدے کرے۔ کمانے کے لیے جائے تو صحیح نیت سے کمائے اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرے۔ تو طاقت کو صحیح جگہ، جہاں اللہ لگانے سے خوش ہوتے ہیں وہاں طاقت کو لگائے، جسم کو لگائے، مال کو لگائے۔ تو یہ تیسرا شکر ہے۔ تو شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر جو کرے گا تو شکر کی وجہ سے، شکر کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو جو نعمت ہے وہ باقی رہے گی۔ پہلا فائدہ شکر کا یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہے گی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، شکر کی وجہ سے نعمتیں بڑھے گی۔ دوسرا فائدہ، جو جتنا شکر کرے گا اللہ تعالیٰ، جس نعمت کا شکر کرے گا اس کی نعمت میں اضافہ، اور یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ہم شکر کریں، اے اللہ ایمان دیا ہے، اے اللہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے اتنا پیارا دین دیا ہے، اس پر شکر، اور اس نیت سے کریں کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھا دیں گے، تو یقیناً اس کا روز ایمان بڑھے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو شکر کا پہلا فائدہ کہ نعمت باقی رہتی ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شکر کرنے والوں کے پاس وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینتے نہیں ہیں، واپس نہیں لیتے ہیں۔ دوسرے، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتیں بڑھ جائے گی، نعمتیں بڑھ جائے گی۔ اور تیسرے، شکر کرنے والوں پر مصیبت اور عذاب نہیں آتا۔ شکر کرنے والوں پر مصیبتیں اور عذاب اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، 5ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ دیکھیے، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، ان پر مصیبتیں نہیں آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب نہیں ہوگا ان کو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اس لیے یہ شکر کا تیسرا فائدہ ہے۔ کتنے بڑے فائدے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہم شکر سے محروم ہیں، ناشکری ہمارے زبان پر، دل پر، ہر جگہ ناشکری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس حدیث پر شکر کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا کہ تم دین کے بارے میں اپنے سے آگے شخص کو دیکھو۔ حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بارے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، جو تم سے زیادہ دین میں ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا۔ تو دین کے بارے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کرنے والے اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیں گے۔ دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ بتا دیا۔ آج ہمارا شیطان نے ہمیں الٹی پٹی پڑھا دی۔ ہم دین کے بارے میں تو اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو اتنا کافی ہے۔ میری ایک آدھ نماز جاتی ہے، فلاں تو ہفتے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، خالی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، چلو میں تو اس سے بہت آگے۔ یہ سوچ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دین کے بارے میں ہمیشہ اس کو دیکھو جو آگے ہیں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ جو دین کے بارے میں اس کو دیکھے جو پیچھے ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کو دیکھے جو آگے ہے، جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں ناشکرا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کے بارے میں اپنے اس شخص کو دیکھنا ہے جو ہم سے آگے، ہم سے زیادہ اعمال کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ دین کے بارے میں اس کو دیکھنا ہے اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کو دیکھنا ہے جو ہم سے کمزور ہے، جو ہم سے پیچھے ہے، ہم سے کم نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس 2 ویلر ہے، اس کے پاس سائیکل ہی ہے بچا۔ ایسی شخص کو دیکھیں جو ہم سے دنیا کی نعمتوں میں کم ہے، اس کو دیکھیں۔ اس سے
شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس جیسا اتنا کمزور نہیں بنایا کہ میں سائیکل پر ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے، بلکہ ہر جگہ ہر وقت انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کیسے بھی حالات ہوں، انسان جو ہے کتنا بھی مصیبتوں میں گھر جائے، بیماریوں میں گھر جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مستقل کوئی نہ کوئی نعمت انسان کے اوپر جاری ہی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پوری ہی نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ ایک نعمت سے اگر محروم ہے آنکھ سے، تو دوسری نعمت اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، اس کا دماغ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کسی کو ہاتھ نہیں دیے تو دوسری چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی تھے، دیکھیں یہ اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے علماء اور محدثین جو تھے، بزرگان دین، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کتنی اچھی ہوتی ہے، وہ کس کس حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان مصیبتوں میں بھی میں کوئی ایسا راستہ نکال دوں کہ جس سے میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ تو ایک شخص تھے عبداللہ ابن محمد، مصر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مصر کے جنگل میں جا رہا تھا، تو چلتے ہوئے مجھے اچانک ایک خیمہ نظر آیا جنگل میں، مصر کے ایک جنگل میں مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ تو کہتے ہیں میں اس خیمے میں داخل ہو گیا، میں نے جا کر دیکھا تو اس خیمے میں ایک شخص ہے جو دونوں ہاتھ سے معذور، دونوں پیروں سے معذور، آنکھوں سے معذور، اور کان سے بھی اس کو کم سنائی دیتا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت سے لوگوں سے اچھا بنایا، افضل بنایا، اے اللہ مجھے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ ہاتھ بھی نہیں ہے اس کو، پیر بھی نہیں ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں اس کو، اور کان سے بھی اس کو کم سنائی دیتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے تیرے بہت سارے بندوں سے مجھے افضل بنایا ہے، تو مجھے اپنی ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ عبداللہ ابن محمد جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس کون سی نعمت ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، کانوں سے بھی کم سنائی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے تو میرے اوپر آسمان سے آگ برسا سکتا ہے، سمندروں سے پانی بھیج کر مجھے غرق کر سکتا ہے، مجھے زمین کو حکم دے کر مجھے زمین میں دھسا سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، اور اللہ نے سب سے بڑی بات مجھے زبان اچھی دی ہے کہ میں اس زبان سے کتنی چیزیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انہوں نے ان ساری ہاتھ جیسی اہم نعمت، ہاتھ کتنی اہم نعمت ہے، پیر کتنی اہم نعمت ہے، آنکھیں کتنی اہم نعمت ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں نہ ہونے کے باوجود بھی شکر کا ایک راستہ نکال دیا کہ میرے پاس زبان تو ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، وہ عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں، پھر اس شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میرا ایک بیٹا ہے، 3 دن سے باہر گیا اور وہ غائب ہو گیا، 3 دن سے نہیں آیا، میرے سارے کام وہی کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے وضو کراتا ہے، نماز پڑھاتا ہے اور مجھے کھانا دیتا ہے۔ 3 دن ہو گئے، بچہ پتہ نہیں خیمے سے باہر گیا تھا کسی کام سے اور 3 دن سے نہیں آیا۔ تو وہ عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا نیک آدمی مجھے ایک کام بول رہا ہے، اس کی خدمت کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں باہر گیا، باہر جا کر کچھ دور جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بچے کی وہاں لاش پڑی ہوئی ہے، ایک بچہ وہاں پر مرا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اور جنگلی جانور درندے اس کے لاش کو کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قریب جا کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں واپس آیا، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیسے، یہ بزرگ ہے بیچارہ، معذور ہے، ایک ہی بچہ ہے اس کو اور اس کی یہ خدمت کرتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کو یہ خبر کیسے سناؤں۔ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک اس کو باتوں میں لگایا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور صبر کی فضیلت وغیرہ سنائی، اور آخر میں کہا کہ تمہارے بچے کا تو انتقال ہو گیا، تمہارے بچے کی لاش فلاں جگہ میں نے دیکھی ہے۔ تو کہتے ہیں اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس پر پھر وہ شکر ادا کر رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت فرما بردار، جو میرا بھی فرما بردار تھا تیرا بھی فرما بردار تھا، میرا ایسا بچہ تو نے مجھے دیا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا، جہنم میں نہیں جائے گا وہ، مجھے امید ہے اے اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا بچہ دیا تھا
یہ کہا اس نے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہیں اس کی جان نکل گئی۔ کیسے لوگ ہیں، ایسی مصیبتوں میں بھی وہ اللہ کے شکر کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا کون سا پہلو ہے جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ کوئی جماعت، وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلے کو معلوم ہوا، میں رو رہا ہوں اندر کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ زور زور سے رو رہے تھے۔ سامنے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلہ رک گیا وہاں پر، اور بہت سارے لوگ قافلے سے اندر آ گئے خیمے میں۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے جو کپڑا ڈھانپا پردہ تھا وہ ہٹایا، اور سب کے سب زور سے وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اس نے تو زندگی بھر اس نے آنکھ سے کوئی گناہ نہیں کیا، آنکھ سے کسی کو غلط نہیں دیکھا، اور یہ بہت بڑا حدیث پڑھانے والا اور کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ آدمی کون ہے، تم اس سے پہچانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور بہت بڑے محدث حضرت ابو قلابہ ہیں۔ دیکھیے اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، وہ بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، ان سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، اور کتنے شکر گزار ہیں وہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اور ان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے نعمتیں باقی بھی رہے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی رہے گی۔ اس لیے ہم بھی ہر موقع پر کوئی مصیبت آئے، کچھ بھی، ہر حال میں اللہ کے شکر کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔